السلام علیکم۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کہانی بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہے اور آج کی کہانی کافی الگ بھی ہے، کیونکہ یہ کہانی کچھ ایسی کہانی ہے کہ جنات خود نہیں چاہتے کہ کوئی بھی انسان ان کے گھر میں رہے، اور ایسا کیوں؟ اور یہ ایک سچا واقعہ ہے۔ یہ کہانی علی کی ہے اور انہوں نے UK سے ویب سائٹ پر شیئر کی۔ تو آئیے اس کہانی کو سنتے ہیں۔ ایکچولی میں UK میں نیا تھا، میں اپنی فیملی کے ساتھ وہاں شفٹ ہوا تھا۔ وہ گھر مجھے جلد بازی میں ملا اور ساتھ میں میری جاب بہت اچھی بھی تھی، مطلب اتنی اچھی بھی نہیں تھی کہ میں ایک بڑا سا گھر خریدتا۔ اس روم میں 4 کمرے تھے، ایک کچن تھا، 2 باتھ روم تھے اور ایک صحن تھا۔ وہ گھر تھوڑا سا اچھے حالت میں تھا، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ بہت ہی اچھا گھر تھا۔ اگر آپ کسی بھی باہر کے ملک میں جاتے ہو، اسٹارٹنگ میں آپ کو کوئی اچھی جاب نہیں ملتی، لیکن میری قسمت اتنی اچھی تھی کہ مجھے ایک اچھی جاب مل گئی تھی۔ لیکن اس جاب میں ایک مسئلہ تھا کہ مجھے رات کو دیر سے گھر آنا پڑتا تھا، تو پھر میں رات کو ہمیشہ دیر سے ہی گھر آتا تھا۔ اس گھر میں میری 2 بیٹیاں، میری وائف اور میں رہتے تھے، یعنی کہ صرف 4 ہی لوگ تھے اس گھر میں، اور وہاں پر کافی عجیب واقعات ہوئے میرے ساتھ۔ میرا جو پرس تھا جس میں پیسے رکھے ہوئے تھے، وہ پرس جب میں ٹیبل پہ چھوڑ کر چلا جاتا اور جب دوبارہ اپنے پرس کو ڈھونڈنے آتا تو وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ اگر وہ کبھی مجھے الماری سے ملتا، کبھی وہ مجھے ٹیبل سے نیچے گرا ہوا ملتا یا کبھی مجھے صوفے پر ملتا، تو مجھے لگا کہ شاید میری بچوں کی شیطانی ہوگی۔ ان سے میں نے بہت زیادہ سختی سے پوچھا تو انہوں نے بولا کہ ہم آپ کے پرس کو کبھی ہاتھ نہیں لگاتے، اور یہ بات بالکل حقیقت تھی۔ اور ساتھ میں میرے پرس سے پیسے بھی ہمیشہ کم ملتے تھے، کبھی نہ کبھی تو بہت زیادہ کم اور کبھی نارمل۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہو کیا رہا ہے، اور اس گھر میں ہم چاروں کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا، اور ہم چاروں نے یہی محسوس کیا۔ اگر میں اپنی بیٹی کو جیب کرچی بھی دیتا تو اس کے بھی پیسے ایسے ہی کم ہو جاتے اور کسی اور کے الماری سے ملتے یا کہیں اور، یا کبھی کچن میں پڑے ہوئے ملتے، ساتھ میں میری وائف کی بھی۔ اور یہ ایک عجیب تھا، اور ساتھ میں انتہائی عجیب تب ہوا۔ یہ سب ہمارا وہم نہیں تھا، اور جب بھی ہم پانی پیتے تھے گلاس میں تو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کہ ہم نے صرف ہاف گلاس کا پانی پیا ہے، لیکن سچ میں پوری گلاس خود بخود غائب ہو جاتی تھی۔ تو اتنا سارا پانی کہاں جاتا تھا؟ اور ساتھ میں ہمارے گھر میں یا روم میں سے بھی پانی ہمیشہ غائب ہو جاتا تھا۔ اگر میں رات کو دیر سے گھر آتا اور بوتل بھر کر رکھ لیتا اور ایک گھونٹ پی کر سو جاتا تو صبح اٹھتا تو وہ پوری بوتل مجھے خالی مل جاتی۔ ہمارے ساتھ ایسے چھوٹے موٹے واقعات تو شروع ہو گئے تھے، لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا کہ اس سے بھی بڑا ہمارے ساتھ کچھ ہو سکتا ہے۔ اور انتہائی عجیب بات یہ ہے کہ ہمارا گھر ہمیشہ ہی بہت زیادہ سرد رہتا تھا، جس کی وجہ سے ہمیں وہاں پر ہمیشہ آگ جلانی پڑتی تھی، اور صبح بھی اور رات کو بھی، جبکہ موسم باہر صبح اچھا ہی ہوتا تھا۔ اس سے بھی عجیب یہ ہوا کہ ایک رات میں گھر لیٹ آیا تھا کافی، کیونکہ مجھے آفس میں کافی زیادہ کام تھا۔ جب میں آ کر صوفے پہ لیٹ گیا تھوڑی دیر، پھر مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کہ نلکے کا پانی بہت زور سے اور زیادہ پریشر میں کھل گیا ہے۔ جب باتھ روم میں گیا تو واقعی نلکا کھلا ہوا تھا۔ پھر سے میں نے اس کو آف کر دیا، مجھے لگا کہ شاید بچوں نے چھوڑ دیا ہوگا، لیکن جب میں گھر آیا تھا تو تب مجھے کوئی بھی آواز سنائی نہیں دی تھی۔ پھر بھی میں نے اس بات کو نظر انداز کیا اور پھر جا کر صوفے پہ صرف بیٹھا ہی ہوا تھا۔ 5 سیکنڈ بعد واپس سے وہ نلکا بہت پریشر سے کھل گیا۔ پھر اگلے ہی دن سنڈے آ گیا تھا۔ 1 منتھ بعد یہ واقعہ ہمارے ساتھ پیش آیا، اور اس کے بعد ہم مزید برداشت نہیں کر سکے۔ شاید ہم ان باتوں کو نظر انداز کر رہے تھے، اس لیے ہمارے ساتھ اتنا برا ہوا۔ پھر ہوا یوں کہ جب لنچ پر میں نے اپنی وائف کو منع کیا کہ میں جا کے ریسٹورنٹ سے لنچ لے کر آتا ہوں، تم یہیں ویٹ کرو۔ اور ہمارے ریسٹورنٹ اور گھر کا فاصلہ صرف 3 منٹ کا تھا، وہ زیادہ دوری پر نہیں تھا۔ جیسے ہی ریسٹورنٹ میں داخل ہوا تو میری وائف کی کال آئی کہ آپ جلدی آ جائیے، ہمارے گھر میں چور گھس گیا ہے۔ میں کھانا لیے بغیر ہی دوڑتا ہوا اپنے گھر کی طرف گیا۔ جب گھر جا کر پہنچا تو بہت ہی انتہائی عجیب حیران رہ گیا۔ گھر کی حالت بہت ہی زیادہ عجیب تھی۔ کڑاڑی ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے بہت بڑی کڑاڑی سے گھر کے دروازوں کو توڑنے کی کوشش کی ہو، اور وہاں پر نشان بھی پڑے ہوئے تھے۔ ساتھ میں بہت سارے ونڈوز بھی ٹوٹے ہوئے تھے، کچن سے لے کر ہمارے روم کے ونڈو بھی بالکل چور چور پڑے ہوئے تھے۔
میں نے اپنی وائف سے پوچھا، بچے اور وائف دونوں ڈر گئے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ ان دونوں نے ہمیں کہا کہ کچھ بھی نہیں ہوا تھا، ہم بس کچن کی طرف جانے ہی والے تھے پانی پینے کے۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کہ بچوں کے کمرے سے آواز آ رہی ہے۔ میں دوڑتے ہوئے ان کے پاس گئی تو پھر پورے گھر میں یہ آواز شروع ہو گئی اور ہم اس کمرے میں چپ کر بیٹھ گئے اور وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا اس وقت۔ پھر بھی خود بخود دروازے ایسے کٹ ہو رہے تھے جیسے کڑاڑی سے کسی نے زور زور سے مارنے کی اور توڑنے کی کوشش کی ہو۔ اور اس سے بھی عجیب بات یہ تھی کہ ہمارا کوئی بھی سامان، کچھ بھی سامان وہاں سے غائب نہیں تھا۔ مجھے سب سے زیادہ ڈر تھا کہ ہمارے پاسپورٹ اور میرا لیپ ٹاپ وہاں پڑا ہوا ہے۔ ہمارے پاسپورٹ اگر گم گئے تو ہم واپس کیسے جا سکتے ہیں؟ اس لیے وہاں پر کوئی بھی سامان مسنگ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں۔ صرف گھر کی حالت ایسی تھی اور یہ ہمیں بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے۔ اور ساتھ میں نے پولیس کو بھی اطلاع کی۔ جب انہوں نے CCTV کیمرے کی فوٹیج باہر دیکھی تو وہاں پر کوئی بھی اندر نہیں آیا اور نہ ہی کوئی باہر گیا۔ کوئی بھی انسان ہمارے گھر کی طرف نہیں آیا تھا۔ اس کے بعد تو ہماری برداشت بالکل ختم ہو چکی تھی۔ ہم نے جیسے تیسے کر کے بہت سارے گھر دیکھے اور راتوں رات اپنا سامان شفٹ کر دیا۔ وہاں صرف ہم نے ایک ہی رات گزاری اور وہ رات ہمارے لیے بہت ہی مشکل سے گزری۔ ایک آہٹ کی آواز بھی ہوتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ کوئی ہمیں مارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور یہ عجیب واقعہ ہے، میں اس واقعے کو کبھی اپنی زندگی میں نہیں بھلا سکتا اور یہ ایک حقیقت ہے۔ آئی ہوپ آپ سب کو یہ کہانی بہت ہی زیادہ پسند آئے گی۔ اگر پسند آئی ہے تو کامنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے۔ اور اس کہانی سے ہمیں ایک میسج ملتا ہے کہ کسی بھی گھر میں شفٹ ہونے سے پہلے آپ اس گھر کو ضرور چیک کروائیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے ساتھ بھی ایسے واقعات شروع ہو جائیں۔ اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمیں لگ رہا تھا کہ وہاں جو چیزیں موجود ہیں وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم اس گھر میں رہیں۔ اس نے اس لیے ہمیں ایسے نقصان دینا شروع کر دیا تھا۔ خیر، وہ نہیں جانتے کہ اس گھر میں کیا تھا اور کیا نہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے۔ مجھے آپ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے آپ کو اسٹوری کیسی لگی، اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولے گا، اور سبسکرائب اگر نہیں کرتے ہیں تو آپ بہت سی ایسی اسٹوریز مس کرنے والے ہیں۔ اور بیل آئیکن اگر آپ دباتے ہیں تو آپ کو لیٹسٹ ویڈیو اپڈیٹ ہمیشہ ملتی رہے گی۔ اور ساتھ میں ہی آپ مجھے اپنی وائس نوٹ ای میل کر سکتے ہیں، اپنی اسٹوری بھی مجھے ای میل کر سکتے ہیں۔ ای میل آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ، دیکھنے کے لیے شکریہ۔